أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بفضله مانع كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه والثواب بغير نعمه وأؤمن به أولا واديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام على رسول الثقلين ومحبوب رب المغربين والمشرقين الذي شرف القوسين بالنعليه الشريفين ووسيلتنا في الدارين والجد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين عصمهم الله من الضلال وآمنهم من الفتن وطهرهم من الدنس وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصلاة عزیزان محترم، سامعین کرام، مجالس خمسہ کی آج آخری مجلس آپ کے سامنے خطبہ امام سجاد اور مقصد امام حسین کے حوالے سے گفتگو کے کچھ مراحل طے کیے اور کچھ معروضات آپ سامعین کی بیدار سماعتوں کے حوالے کیے. میرے بچے ادھر موجود ہیں، میرے جوان بھائی، وہ میری اس بات کو جو میں کچھ دنوں سے شروع کے 3 دن جو میں نے تمہیدی گفتگو کی تھی، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ خطبہ کسی عام شخص کا نہیں ہے. یہ جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے کل کی مجلس میں مکمل پیش کیا تھا، اس میں آواز امام سجاد کی ہے، کلام خدا کا ہے. وہ ہم نے کچھ احادیث اور آیات کے ذریعے آپ کے سامنے ثابت کیا. مکمل خطبے کی شرح تو فی الحال ممکن نہیں ہے، لیکن جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، یہ مجلس بہانہ ہے ذکر اہل بیت کرنے کا. ہم کوئی موضوع لے کر آتے ہیں، کوئی عنوان لے کر آتے ہیں، تو کم سے کم میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ میں اس موضوع کو مکمل آپ تک پہنچاؤں اور اس پر باقاعدہ طور پر محنت کروں. میرا زیادہ تر رجحان مصائب کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو مصائب اہل بیت ہے، مصیبت اہل بیت ہے، یہ انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے. یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ جو آپ گریہ کرتے ہیں، اس کا تعلق آپ کے دل سے ہے، کسی کے مقصد سے نہیں ہے. تو ذکر اہل بیت کیا، کوشش کی اسی خطبے کے اندر وہ ذکر اہل بیت جو امام سجاد نے کیا دربار یزید میں، ان میں سے کچھ
نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مکمل خطبہ آپ نے سنا، اس خطبے میں امام سجاد نے اپنے فضائل نہیں پڑھے، حسین کے فضائل نہیں پڑھے، اگر فضیلت پڑھی تو علی ابن ابی طالب کی فضیلت پڑھی، کیونکہ یہ وہ ولایت تھی کہ جس کی وجہ سے امام سجاد سے لے کر آخری امام تک کی امامت، امام حسین کی شہادت، توجہ رکھیے گا، رسول کی رسالت اور خدا کی توحید جس کی طرف سے حفاظت ہو رہی ہے، یہ وہ ولایت ہے۔ امام نے اپنے فضائل کس طرح سے پڑھے؟ اپنے جد امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹھے ہوئے ادھر بچوں سے یہ بھی بیان کیا کہ بیمار شخص سے آپ ملے ہیں، آپ ملتے بھی ہیں، جو بیمار ہوتا ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اور یہ انداز کیونکہ میں پہلی مجلس میں بیان کر چکا تھا کہ سامنے کہ جو بیماری ہوتی ہے وہ انسان پر حاوی ہوتی ہے، لیکن منصب امامت پر بیماری حاوی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے کل مکمل خطبہ پڑھا، اس کا ایک اور جو اس کی وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ کل کو یہ نہ کہے کہ قبلہ نے جو ہے خطبے میں سے فقط وہ نکات پڑھے جس میں فضائل اہل بیت تھے، باقی اخلاقی باتیں چھوڑ دیں۔ اس میں اخلاقی بات مولانا نے کی نہیں ہے۔ مولانا اگر خطبے میں فضائل پڑھے ہیں تو مولانا نے اخلاق بھی اسی سے دکھایا ہے، اسی سے پڑھایا ہے۔ سب سے بد اخلاق ہے وہ شخص جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ نماز روزے قبول نہیں ہو رہے علی کی ولایت کے بغیر، یہ اخلاق کیا فائدہ دے گا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ آسان جملوں میں، ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کی نافرمانی کرے، دنیا بھر میں اخلاق دکھاتا رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بد اخلاق ہے، بار اخلاق دکھاتا، تیرے اخلاق کا کیا فائدہ؟ علی اس امت کا باپ ہے۔ وہ جو کر رہے نا، تو یہ وہ ذکر تھا، یہ ذکر اہل بیت، یہ ذکر علی ابن ابی طالب۔ امام سجاد نے دربار یزید میں کر کے بتایا، دیکھو سب سے بڑی عبادت بھی زین العابدین کی یہی ہے۔ کیا عبادت ہے؟ کیوں میں نے وجہ بتائی تھی نا، کیونکہ مولا نے قربانیت دی ہیں، ایسے نہیں یہ عبادت بنی ہے۔ کیا عبادت بنا؟ ذکر عبادت بنا۔ اگر علی کی ایک فضیلت زبان سے پڑھ لی تو جتنے گناہ ہے سب معاف، ایک فضیلت سن لی تو کان سے جتنے گناہ ہے سب معاف، اگر ایک فضیلت لکھ لی جب تک وہ کتابت باقی رہے گی، جب تک وہ لکھت باقی رہے گی، تب تک فرشتے تمہاری مغفرت کرتے رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب علی کے ذکر کی فضیلت ہے۔ اور جو ہے امام سجاد کا خطبہ کیا فرمایا؟ اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعہ۔ دیکھو دربار یزید میں یزید کو مخاطب کر کے امام سجاد نے بتایا، دیکھو علم، حلم، سماحت، فصاحت، شجاعت جس کا طواف کرے وہ ہم ہیں۔ میں علم کے حوالے سے کیا بیان کروں؟ کیا علم تھا اہل بیت کا؟ یہ وہ علم نہیں جو آپ پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ علم، کتنا علم ہے اہل بیت کے پاس؟ کتنا علم ہے؟ کم سے کم اتنا علم تو ہونا چاہیے جتنا قرآن کے پاس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ، تو کم سے کم اتنا علم تو ہونا چاہیے۔ لیکن میں ادھر بات کہتا جاؤں، اہل بیت کے پاس قرآن سے زیادہ بھی علم موجود ہے۔ کیوں؟ پریشان ہو گئے۔ ہدی للمتقین، قرآن آپ کی ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے، تو جتنا آپ کی ہدایت کے لیے، چلے مثال دے دیتا ہوں، کتنے انبیاء ہیں بیٹا؟ 1,00,000۔ دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے نام سب کے؟ قرآن میں ان انبیاء کے نام ہیں جو آپ کی ہدایت کے لیے کافی تھے۔ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو قرآن میں جتنا علم ہے وہ فقط ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن سے علاوہ جو علوم ہے، وہ علوم کہاں ہے امامت کے پاس؟ کبھی موقع ملا تو صحیفہ جناب سیدہ کے سامنے پڑھوں گا، تمام علوم جو قرآن میں نہیں ہے۔ صادق آل محمد نے ابو بصیر سے کہا تھا، یہ صحیفہ جناب سیدہ وہ، اس میں قرآن میں سے کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن کا اس میں ہو، بالکل الگ علوم موجود ہیں۔ مولا اس میں کیا ہے؟ اس میں جنت میں جانے والوں کے نام ہیں، اس میں جہنم میں جانے والوں کے نام ہیں، جتنے شہر پہلے تھے، جتنے شہر بعد میں بنے ان سب کے نام ہیں، جتنے حکمران ہیں ان کے نام ہیں، جو علی والا تھا ان کے نام ہے، جو علی والا نہیں ہے ان کا نام ہے، جتنے انبیاء تھے ان کے نام ہے، انبیاء کی اولادوں کے نام ہیں، تمام چیزیں امام نے پوری فہرست بیان کی، بہت طویل فہرست ہے، اور یقین مانے وہ فہرست میں نے اپنے پاس صفحے پہ لکھی،
اور ابو بصیر نے آگے سوال کی جواب دیا، مولا یہ تو بہت زیادہ علم ہے۔ امام مسکرائے، کہا ابو بصیر یہ صحیفہ جناب سیدہ کے شروع کے 2 صفحوں میں ہے، ابھی تیسرے صفحے میں تو آیا نہیں ہوں، تو کم سے کم اتنا علم تو ہونا چاہیے جتنا قرآن کے پاس ہے۔ قرآن کے پاس کتنا علم ہے؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے تمہارے پاس کتاب بھیجی جس میں تمام چیزوں کا بیان ہے۔ تو قرآن کے پاس تمام چیزوں کا بیان ہے تو ان کے پاس بھی تمام چیزوں کا بیان ہونا چاہیے۔ تو سورہ یاسین کی آواز آتی ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے تمام چیزوں کا علم امام مبین میں رکھ دیا، تمام چیزوں کا علم امام مبین میں رکھ دیا۔ اب سنتے جائیے علم کے حوالے سے کچھ گفتگو، علم کے حوالے سے پھر خطبے کے کچھ اور نکات جو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آمادہ ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، امام تو جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں، مبین کیسے کہتے ہیں؟ مبین کہتے ہیں آشکار کو، مبین کہتے ہیں واضح کو، مبین کہتے ہیں روشن کو۔ امام مبین یعنی آشکار امام، واضح امام اور روشن امام۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ روشن امام، واضح امام، آشکار امام سقیفہ کے بند کمروں سے نہیں ملے گا، غدیر کے چوراہے سے ملے گا۔ زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، جب جناب جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے، مسلمانوں کے سامنے رسول نے آیت کی تلاوت کی۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے تھے جب بھی امام کا لفظ آتا تھا ان کا دل سن ہو جاتا تھا، کان سن ہو جاتے، اٹھ کر سوال کرنے لگے، من ہوا ھذا الامام المبین، یہ امام مبین کون ہے؟ توجہ کیجیے گا، کون ہے؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں کون ہے۔ مسلمانوں میں سے ان 3 میں سے 2 کھڑے ہو کر سوال کر رہے تھے۔ ذرا غور تو کریں، امام المشرکین، امام الکافرین سوال کر رہے ہیں امام مبین کون ہے؟ کیا ہوا؟ رسول خاموش ہے، وہ سوال کر رہے ہیں۔ کہا اخو التورات اخو الانجیل اخو القرآن، کیا یہ تورات ہے، کیا یہ انجیل ہے، کیا یہ قرآن ہے؟ کہا نہیں، نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ قرآن ہے۔ خاموش ہو گئے، وہ بھی خاموش، رسول بھی خاموش۔ وہ پریشان تھے، رسول کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ابو طالب کے لال کی اجازت سے لمحات نے پرورش پائی، لمحہ لمحے میں بدلتا رہا۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے۔ پھر مسجد کی تراب نے ابو تراب کی قدم بوسی کرنا شروع کی۔ عجیب لمحہ تھا، اس لمحے نے سلمان کو مسرور کر دیا، ان دونوں کو غمزدہ کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے اللہ کے ولی کو دیکھا، جس انگشت سے چاند کو تقسیم کیا تھا اسی انگشت سے سورج کو پلٹانے والے کی طرف اشارہ کیا۔ توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، اشارہ کیا، اور ان دونوں مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا، ھذا ھو الذی احصی اللہ فیہ علم کل شیء، یہ وہ امام ہے جو سب جانتا ہے۔ علم امام، علم امام۔ قرآن میں ایک آیت سورہ رعد کی بھی تو ہے کہ جہاں پر کچھ کافروں نے رسول کی رسالت کا انکار کیا اور کہا ہم جانتے ہیں تم رسول نہیں ہو، تو قرآن کی آیت چلتی ہے، سفر کرتی ہوئی جاتی ہے، اور کیا آواز ہے؟ کل، اے نبی کہہ دو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ توجہ، کیا کہا کہ ابھی کہہ دو ان سے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، میری رسالت پر گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس تمام علم کتاب ہے، مکمل کتاب کا علم ہے۔ توجہ ہے، تفسیر آپ کے ذہن میں ہے۔ یہ کون ہے جو لا شریک کے ساتھ رسول کی گواہی میں شریک ہو رہا ہے؟ ومن عندہ علم الکتاب، یہ علم ہے۔ اعطینا العلم والحلم والفصاحت والشجاعہ، علم بھی ہمارے پاس، علم بھی ہمارے پاس، فصاحت بھی ہمارے پاس، شجاعت بھی ہمارے پاس۔ فصاحت سنیں گے، فصاحت کیا ہے؟ ایک روایت سنتے جائیے فصاحت پر۔ 4 فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں نا، کون؟ جناب جبرائیل، جناب اسرافیل، جناب میکائیل اور جناب اسرائیل۔ یہ 4 فرشتے ہیں۔ یہ چاروں فرشتے عرش الہی پر مفاخرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے۔ مفاخرہ کیسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے میں افضل ہوں، دوسرا کہتا تھا میں افضل ہوں، تیسرا کہتا تھا میں افضل ہوں۔
دلیل بھی ہونی چاہیے. جناب جبریل آگے بڑھے, کہا میں افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں علی کا شاگرد ہوں. وہ جو کر رہے ہیں, میں افضل ہوں کیونکہ میں علی کا شاگرد ہوں. اسرافیل آگے آئے, کہا میں افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ علی کے زمانے طفلی میں علی کا جھولا جھلانے والا ہوں. اسرائیل آگے آئے, کہا میں افضل ہوں. کیوں؟ جب بھی کسی کو موت دینی ہوتی ہے علی کی اجازت کے بغیر نہیں دیتا. میکائیل آگے آئے, کہا میں افضل ہوں. کیوں؟ کہا میں چوتھے آسمان پر عبادت میں مشغول تھا, پروردگار کی آواز آئی, جاؤ کوفہ میں ابو طالب کے لال نے ممبر سلونی پر ایسا فصیح خطبہ دیا ہے, فصاحت سے بھرپور خطبہ دیا ہے. اے میکائیل جاؤ ہماری وکالت میں علی ابن ابی طالب کی پیشانی کا بوسہ لو. وہ جو کر رہے, یہ فصاحت ہے. شجاعت کے معاملہ دیکھیں گے. اچھا جب شجاعت کی بات آتی ہے, شجاعت کی, تو انسان سوچتا ہے شجاعت تو بہادری کو بولتے ہیں نا, ہے نا. شجاعت کیا؟ شجاع بہادر, بہادر کو کہتے ہیں شجاعت. جو علی کے مقابل میں وہ بھی شجاع ہے کیا؟ بہادر ہے. علی کے مقابل میں اتنی ہمت, صحیح ہے ان مسلمانوں سے اچھا تھا, بھاگا نہیں تھا, سامنے تھا, مارا گیا لیکن بھاگا نہیں. لیکن اس کو شجاع کہیں گے؟ کیوں کہیے؟ بہادر ہے. میں مثال دے کے سمجھاؤں دین میں شجاعت کیسے کہتے ہیں. ایک شخص ہے میدان میں, ایک شخص ہے ہاتھ میں بندوق ہے, دو شخص سامنے کھڑے ہیں, وہ بندوق سے کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہے. دو شخص سامنے کھڑے ہیں, دونوں نے اسے پکڑنا روکنا چاہا, اور دونوں میں سے ایک وہ ہے جو جانتا ہے اس کی بندوق میں کوئی گولی ہے نہیں, توجہ توجہ, اور ایک وہ ہے جس کو کچھ معلوم نہیں ہے, اس کو نہیں معلوم گولی ہے یا نہیں ہے. دونوں نے اس کو پکڑنے کی روکنے کی کوشش کی. بتائیں بہادر کون ہے؟ وہ جس کو معلوم ہے کہ گولی نہیں ہے, یا وہ جس کو معلوم نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جس کو معلوم نہیں ہے وہ اپنی جان پہ کھیل رہا ہے. جس کو معلوم, اس کو تو معلوم ہے گولی نہیں ہے, ہے نا, علم میں ہے اس کے کہ مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے, تو اس کی شجاعت کہاں, وہ کہاں بہادر. جس کے علم میں نہیں ہے وہ تو اپنی جان پہ کھیل رہا ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے, وہ علی جو جنگ خیبر میں, توجہ توجہ, جنگ خیبر میں مرہب کے مقابل میں علی کو معلوم نہیں تھا کہ مرہب کو مار ڈالیں گے, علم تھا نا علی کے پاس, تو پھر بہادری کہاں ہے؟ اللہ اکبر. پریشان ہو گئے نا. اگر علم کا انکار کرو گے تو شجاعت ثابت ہوگی, شجاعت کا انکار کرو گے تو علم ثابت ہوگا. خاموش ہو گئے, پریشان ہو گئے, خاموش ہو گئے, پریشان ہو گئے. شجاعت کا مطلب دین میں سمجھیے گا بہادر کون ہوتا ہے؟ ہر وہ شخص بہادر ہے جو اللہ کی اطاعت کرے. میرے استاد نے ایک جملہ مجھے کہا تھا, مسائل نہیں پڑھا, جملہ سنیے گا. اگر علی کی شجاعت دیکھنی ہے تو مدینہ کی ان گلیوں کو دیکھنا جہاں پر رسول کی اطاعت کی علی نے. وہاں پر یہودی کھڑا تھا, کہہ رہا تھا نا کہ اب میں نے اسلام قبول کیا, میں نے علی کو خیبر کا در اکھاڑتے دیکھا. یہ ہے شجاعت, یہ ہے شجاعت. میں نے آپ کے سامنے امام سجاد کی قدرت پڑھی نا, کہ کیا قادر تھے, کیا قدرت تھی امام سجاد کے پاس, لیکن توق و سلاسل میں ہے. وہ کام کیا جو پروردگار چاہتا ہے, اس کو کہتے ہیں شجاعت. ہمیں علم بھی دیا, ہمیں فصاحت بھی دی, سماحت بھی دی, شجاعت بھی دی. ایسے شجاع بنے علی کے ماننے والے, جذبات سے باہر آئیں, جو مولا چاہتے ہیں ویسا کر کے دکھائیں. یہ ہے شجاعت. تو جو کر رہے ہیں, پھر فرمایا وَفُضِّلْنَا بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مُحَمَّدًا, ہم میں سے ہے. یہ نہیں کہا امام سجاد نے میں محمد کا نواسا ہوں, کہا محمد ہم سے ہے. توجہ, محمد ہم سے ہیں, محمد ہم سے ہیں. نہیں سمجھ آتا, میں سمجھاؤں. ادھر امام سجاد اپنا حسب بھی بتا رہے ہیں, اپنا نسب بھی بتا رہے ہیں. ایک ہی جملے میں حسب بھی بتایا, نسب بھی بتایا. حسب نسب کیا ہوتا ہے؟ حسب کیا ہوتا ہے؟ خود کی فضیلت, آپ کی فضیلت آپ کا حسب. نسب کیا ہوتا ہے؟ آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کی فضیلت آپ کا نسب. میں فلاں عالم کا بیٹا ہوں, میں فلاں ڈاکٹر کا بیٹا ہوں, یہ میرا نسب ہے. میں خود ڈاکٹر ہوں, میں خود عالم ہوں, یہ میرا حسب ہے. ایک ہی جملے میں امام سجاد نے حسب بھی بتایا, نسب بھی بتایا. دیکھو میں محمد سے ہوں, یہ میرا نسب ہے. محمد مجھ سے ہے, یہ میرا حسب ہے. تو کر رہے ہیں. وَمِنَّا الصِّدِّيقُ, صدیق بھی ہم سے ہے. امام سجاد مسلمانوں کو بتا رہے ہیں صدیق چاہیے نا, دیواروں پہ نہ دیکھو, ہمارے دروازے پر ہم بتائیں گے صدیق کیا ہوتا ہے, کون ہوتا ہے صدیق. تاریخ کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے. 2 جملوں میں آگے پڑھ کے بڑھ جاؤں گا, 2 جملوں میں سنیے گا ذرا. جناب یوسف جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا,
حشرات موجود تھے، چاہا کہ حشرات نے کس پر حملہ کریں تو ایک سانپ موجود تھا، اس سانپ نے کہا اس کو مت حملہ کرنا، اس کو مت نقصان پہنچانا، اس کو مت کاٹنا، یہ صدیق ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا سانپ صدیق کو نہیں کاٹتے۔ اب اگر کوئی سانپ کو دیکھ کر روئے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، یہ چیز بھی تو تھی نا۔ امام نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا گیا ہے۔ دو جملے سنیں گے، دو جملے کیا ہے یہ محبت جو دلوں میں مومن کے رکھا گیا؟ امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تم جسموں پر حکومت کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتے ہو نا، جسموں پر حکومت کرنے والے اور ہوتے ہیں، دلوں پہ راج کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آتا ابھی بھی؟ جائیے کربلا جا کر دیکھیے، زیرہ نہیں ہے، جان جائے تو جائے، دل حسین کے ساتھ ہے، میسم تمار درخت پر ہے، آنکھیں نوچ لی گئیں، ہاتھ کاٹ دیے گئے، لیکن کیا ہے؟ دل علی کے ساتھ ہے۔ یہ محبت فی قلوب المؤمنین، دلوں پہ راج جس کا ہے وہ اہل بیت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ پھر مکمل معراج سنائی امام نے، کیا فرمایا؟ انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہى، انا ابن من صلی بالملائکۃ السماء، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے براق پر بیٹھ کر ہواؤں میں سیر کی، میں اس کا بیٹا ہوں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو جبریل کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عرش الہی پر فرشتوں کو نماز پڑھائی، میں اس کا بیٹا ہوں جو پروردگار کی بارگاہ میں قریب ہوا، مزید قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پروردگار نے جس سے اپنے لہجے میں بات کی۔ اب آپ کی سماعتوں کے حوالے جملہ کرنے جا رہا ہوں، آپ تو جانتے ہیں نا اللہ نے کس کے لہجے میں کلام کیا تھا؟ اس کے لہجے میں کلام نہیں کیا تھا جو غاروں میں رو رہا تھا، اس کے لہجے میں کلام کیا تھا جو بستر رسول پر سو رہا تھا۔ درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے آ جائے۔ اللہ نے کس کے لہجے میں گفتگو کی؟ توجہ رکھیے گا، فصاحت کی بات آئی تھی نا، فصاحت کی، ہمیں فصاحت عطا کی، یہ علی کی فصاحت ہے۔ فصاحت کا تعلق زبان اور لہجے سے ہوتا ہے، جس کے لہجے کو اللہ اختیار کرے اس کی فصاحت کا کیا عالم ہوگا، جس کے لہجے کو اللہ اختیار کرے اس کی فصاحت کا عالم کیا ہوگا۔ آواز آئی، رسول نے فرمایا پروردگار ملاقات تجھ سے کرنے آیا ہوں، آواز علی کی آتی ہے کہ ہم نے تمہارے دل میں جھانکا، ہمیں کوئی اور نظر ہی نہیں آیا علی کے علاوہ۔ کچھ ایسی آیات ہیں، ان آیات میں سے ایک آیت جو عرش الہی پر اللہ نے خود براہ راست رسول کو دی، وہ کون سی آیت؟ انما انت المنذر ولکل قوم ہاد۔ اے نبی آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر ہادی، ہر امت کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ آواز دی فمن الہادی، یہ ہدایت کرنے والا کون ہے؟ وذاک علی بن ابی طالب، کا وہ ہدایت کرنے والا اس نورانی ماحول میں جو ہادی مقرر ہو جائے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ نے اس وقت ہدایت کرنے والا کس کو مقرر کیا؟ علی ابن ابی طالب کو۔ رسول خدا معراج پر جاتے رہے، 2 چیزیں کم از کم لے کر آئے ہیں، ایک مرتبہ سیدہ کی عصمت لے کر آئے ہیں، ایک پر علی کی ولایت لے کر آئے ہیں۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس کو ایک مرتبہ ممبر سلونی پر بیٹھ کر علی مرتضیٰ نے پڑھنا شروع کیا، تفسیر پیش کی، اور کیا منظر تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا ما نزلت من القرآن آیت الا وقد علمت این نزلت وفی من نزلت وفی ای شیء نزلت وفی جبل نزلت وفی سہل نزلت۔ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کو علی نہ جانتا ہو، کہاں پر نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی یا خشکی پہ نازل ہوئی۔ کوئی آگے بڑھ کے سوال کرنے لگا اے علی آپ کے لیے کون سی آیت نازل ہوئی؟
امام نے فرمایا لولا سألتمونی ما اخبرتکم ما نزل فی الآیہ، اگر تو سوال نہ کرتا نا تو علی نہ بتاتا اس کے بارے میں اس کی آیت میں کون سا قرآن کی آیت کون سا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ پھر امام علی نے آیت پڑھنا شروع کی انما انت المنذر ولکل قوم ہاد، رسول ڈرانے والے ہیں، وَأَنَا الْهَادِي إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ، وہ ہدایت کرنے والا میں ہوں۔ اب رسول اگر علی سے کوئی سوال کرے اے علی آپ ہدایت کرنے والے ہیں، یہ مسلمان تو کہتے قرآن بھی کافی ہے، رسول آئے تھے ہدایت کر کے گئے ہیں، ہمیں کسی کی ہدایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علی نے جملے میں 1400 سال پہلے جواب دے دیا، کہا وَأَنَا الْهَادِي إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ، میں اس چیز کی ہدایت کرنے والا ہوں جو رسول لے کر آئے تھے، میں اس چیز کی ہدایت کرنے والا ہوں جو رسول لے کر آئے تھے۔ یعنی اگر تمہیں رسول کی نماز سمجھنی ہے تو علی بتائیں گے، رسول کا روزہ سمجھنا ہے تو علی بتائیں گے، رسول کا حج علی بتائیں گے، رسول کا عمرہ علی بتائیں گے، رسول کی نگاہوں میں کون رضی اللہ ہے کون لعنت اللہ ہے علی بتائیں گے۔ انا الہادی، میں ہدایت کرنے والا ہوں معراج پر۔ پھر فرمایا ایک جملہ سنیں امام سجاد کا، میرے بچے بیٹھے ہیں، میں نے کل بیان کیا تھا نا امام سجاد نے کیا کہا، امام سجاد لقب کیا ہے زین العابدین، زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ امام نے خطبہ سجاد میں دربار یزید میں فرمایا انا ابن زین العابدین، میں زین العابدین کا بیٹا ہوں، اور جو میں زین العابدین کا بیٹا ہوں۔ جانتے ہیں روایت سناؤ کے پاس ایک شخص آیا امام سجاد کے پاس، کہنے لگا مولا آپ بڑی عبادتیں کرتے ہیں، آپ زین العابدین ہیں، آپ بڑے سجدے کرتے ہیں، آپ سید الساجدین ہیں، آپ سجدے کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی پر گڑھے بن گئے ہیں، آپ ذو صفینات ہیں۔ وہ مولا سجاد کے فضائل پڑھ رہا تھا، یہاں مولا کو جلال کا بیٹا باقر وہ صحیفہ لے کر آؤ جس میں میرے جد امیر المومنین کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ صحیفہ لایا گیا، امام نے صحیفہ کھولا، تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا اس شخص سے تو مجھے زین العابدین کہتا ہے، تو مجھے سید الساجدین کہتا ہے، تو مجھے ذو صفینات کہتا ہے، بتا اس علی کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ نقم زین العابدین، میں پھر فرمایا انا ابن وارث النبیین، میں اس کا فرزند ہوں جو نبیوں کا وارث ہے۔ آدم کا وارث علی ہے، ابراہیم کا وارث علی ہے، نوح کا وارث علی ہے، جو تمام نبیوں کا وارث ہے وہ امیر المؤمنین ہے، میں اس کا بیٹا سید الساجدین ہوں۔ وہ جو کر رہے ہیں امام سجاد خطبہ۔ پھر فرمایا انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، اللہ اکبر، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو تلواروں سے رسول کے درمیان جنگ کی، جس نے رسول کی رکاب میں دو تلواروں سے جنگ کی، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ کون سی تلوار؟ ایک تلوار رسول نے دی تھی، ایک تلوار عرش سے آئی تھی، جبریل قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے تھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اگر جوان ہے تو کوئی حیدر کرار ہے، اگر تلوار ہے تو بس ذوالفقار ہے۔ اگر علی وہ ہے جس کو امام اللہ نے بنایا ہے، اگر اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہو تو تلوار آتی ہے، اگر مسلمانوں نے بنایا ہوا امام ہو تو تلوار نہیں آتی، لعنت بے شمار آتی ہے۔ یہ علی ہے امام سجاد دربار یزید میں۔ مولا آپ دربار یزید میں یزید کے سامنے یہ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے بابا نے دو تلواروں سے جنگ کی ہے؟ شاید اس طرف اشارہ کرنے چاہ رہے ہوں یزید میرے آبا و اجداد نے دو تلواروں سے جنگ کی ہے، تیرے آبا و اجداد ایک تلوار سنبھالی نہیں جاتی تھی، اور جب دوڑ لگاتے تھے سواری پیچھے ہوتی تھی خود آگے ہوتے تھے۔ کہاں ہے یہ امام؟ بیمار ہے۔ میں نے کہا نا بیماری منصب امامت پر حاوی نہیں ہوتی، یہ منصب امامت ہے۔ سارے فضائل مولا کائنات کے امام سجاد نے سنا ہے۔ پھر جب امام اپنے فضائل پڑھ رہے تھے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، یہاں یزید گھبرانے لگا، ابھی نماز کا وقت ہوا نہیں تھا، مؤذن کو آواز دی اذان دے۔ جب اذان شروع ہوئی اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے فرمایا لا شیء اکبر من اللہ،
کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے۔ جب اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، امام سجاد کی آواز آئی، میری جلد بھی اس کی گواہی دیتی ہے، میرے بال بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، میرا مکمل وجود اس کی گواہی دیتا ہے۔ اور جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام سجاد نے کیا کہا؟ لیکن ذرا تصور تو کریں، وہ کاروان سامنے کھڑا ہے جو 6 مہینے پہلے مدینہ چھوڑ کر آیا ہے۔ امام سجاد نے کیا کہا آپ جانتے ہیں، میں بیان کرتا ہوں، لیکن ذرا سوچیں نا، جب محمد کا نام آیا ہوگا، جناب زینب ام کلثوم کا کیا حال ہوا ہوگا؟ منبر سے آواز دی، یزید بتا ھذا محمد جدک ام جدی، یہ محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اگر تو کہے گا تیرے جد ہے تو جھوٹا ہے، اگر کہے گا میرے جد ہے تو بتا نا کیوں قتل کیا حسین کو؟ اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بس عزیزو شب شہادت ہے آج آپ اس پہ گریہ کرنے آئے ہیں جس نے اپنی ساری زندگی حسین پر گریہ کیا۔ مجھے بتایا گیا ہے تابوت برآمد ہوگا سلام اس امام پر جو اپنے بابا کا تابوت اٹھانا چاہتا تھا۔ اجرکم علی الزہرا، ایک امام سجاد ہے، ایک رسول کی بیٹی جناب سیدہ ہے۔ بڑی عجیب سی شباہتیں ہیں، عجیب سی شباہتیں ہیں نا۔ جب رسول کی بیٹی کا جب بابا چلے گئے تو جناب سیدہ نے اپنی مکمل زندگی رسول پر گریہ کیا، امام سجاد مکمل زندگی حسین کو روتے رہے۔ ایک اور شباہت بتاؤں، سن سکیں گے؟ تاریخ گواہ ہے، مدینہ کی گلی میں علی کی نگاہوں کے سامنے جناب سیدہ کو تعزیانے مارے گئے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، یہاں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سید سجاد کو تعزیانے مارے۔ تاریخ گواہ ہے رسول کی شہادت کے بعد سیدہ کا گھر جلایا گیا تھا۔ مجرئی خلق نے دیکھا حسین کی شہادت کے بعد سید سجاد کا خیمہ جلا دیا گیا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ اور رسول کی شہادت کے بعد جناب سیدہ ضعیفہ ہو گئی تھی۔ امام سجاد ایسے ضعیف ہو گئے تھے، روایت کی جملے ہے جب یہ کاروان پلٹا ہے، مدینہ پہنچا ہے، حنفیہ چچا تھے نا، ایک مرتبہ آتے ہیں محمد حنفیہ، کاروان میں دیکھتے ہیں ایک بوڑھا شخص نظر آتا ہے، اے ضعیف شخص، اس کاروان میں میرا ایک بھتیجا ہوگا، نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے، حسین کا بیٹا ہے۔ وہ ضعیف شخص تھا، اپنے سفید بال کو پیچھے کیا اور کہا چچا ارے میں آپ کا بھتیجا سجاد بھولا کیسے ہو گیا؟ کہ چچا کوفہ اور شام کی گلیوں نے اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جانتے ہیں یہ امام کون ہے؟ جب یہ خمسہ شروع ہوا تھا نا، وہ تاریخ تھی جس تاریخ میں اس امام کو زہر دیا گیا تھا۔ 5 دن تک یہ حسین کا عزادار بستر پر تڑپ رہا تھا اور روتا جاتا ہوگا اور کہتا جاتا ہوگا کہ جب زہر کی شدت ہوتی ہے تو مجھے پیاس لگتی تھی، میرا بیٹا باگر پانی پلاتا تھا، لیکن ہائے بابا حسین، جب میں تکلیف میں تھا ارے میرا بیٹا باگر موجود تھا، ارے جب حسین تکلیف میں تھے، 1900 زخم تھے،
کوئی زخم کو مرہم لگانے والا نہ تھا. اجرکم علی زہرا، اجرکم علی زہرا. بس عزیزوں میں نے ختم کیا، منزل تمام ہو گئی. ایک اور شباہت سنتے جاؤ، ایک اور شباہت سنتے جاؤ. کون سی شباہت؟ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد ان کو غسل دینے والا امام معصوم. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. چیخ مار کر رویا تھا نا. بی بی فضہ آگے آئی تھی، مولا علی آپ نے ہمیں منع کیا تھا. خود چیخ مار کر گریہ کر رہے ہیں. فضہ میں کیا کروں، زہرا کی ساری بصریاں ٹوٹی ہوئی. ایک جنازہ شام میں ہے، حسین کی یتیمہ، حسین کی سکینہ غسالہ غسل دینا چاہتی ہے، چیختی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے. ارے عجیب زخم ہے، اس بچی کو کوئی بیماری تھی کیا؟ کب بیماری تو کوئی نہ تھی. کوفہ سے شام تک شمر نے اس بچی کو ناکے کی پس سے باندھ دیا تھا. اجرکم علی زہرا. ماں علی زہرا کے غسل دیتے ہوئے روتے جاتے تھے. یا امام سجاد کو امام باقر غسل دیتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. ارے گردن میں تو کا نشان ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا نشان ہے، پاؤں میں بیڑیوں کا نشان ہے. ارے مجھ پہ شمر کے تازیہ. تابوت آئے گا نا، تابوت آئے گا، آرام سے کاندھا دینا. ارے میرے امام کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک تازیہ لے. ماتم میں حسین.